بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے باپ شریک بھائی تھے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھی اور حضرت اسحاق کی والدہ حضرت سارہ تھی۔ دونوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے 14 سال بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ اس وقت آپ کے والد حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال اور والدہ محترمہ حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بڑے برگزیدہ اور عبادت گزار تھے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے قبل ہی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے نیک اور نبی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح نبوت عطا کرنے کے بعد لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کا پابند بنایا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس دنیا فانی سے رخصت ہونے سے پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری آپ کے سپرد کر دی، جسے آپ نے احسن انداز سے ادا کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی تعریف فرمائی ہے۔ فرمان الہی ہے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی جو نیک لوگوں میں سے نبی بننے والے تھے، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائیں، اور اب ان دونوں کی اولاد میں کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ آپ پر کھلم کھلا ظلم کرنے والے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے، جو قوت عمل رکھنے والے اور بڑی بصیرت والے تھے، اور ہم نے انہیں ایک خاص صفت یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ ممتاز کر دیا تھا، اور بے شک وہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور نیک بندوں میں سے تھے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، بلا شبہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد دوسرے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف بھی وحی بھیجی تھی۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اے اہل کتاب، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد سب یہودی یا نصرانی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ کیا تم یہ بات زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی کہ سچا دین اسلام ہے موجود ہو، پھر بھی وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک 40 سالہ عورت رفقہ بنت بطاویل سے شادی کر لی۔ کچھ عرصہ تک ان سے کوئی اولاد نہ ہوئی، پھر آپ علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے حصول کے لیے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرماتے ہوئے آپ کو 2 بیٹے عطا فرمائے۔ آپ نے ایک بیٹے کا نام امیس اور دوسرے کا یعقوب رکھا۔ امیس رومیوں کے جد امجد ہیں اور یعقوب بنی اسرائیل کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ میں اللہ کے گھر بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد ملک شام جا کر رہائش اختیار کر لی۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ساتھ لے کر وہاں بھی اللہ کے ایک گھر یعنی بیت المقدس بنایا، جو بیت اللہ کی طرح لوگوں کے لیے توجہ اور عبادت الہی کا مرکز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 مساجد کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرو۔ پہلی مسجد حرام یعنی بیت اللہ، دوسری مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس، اور تیسری مسجد نبوی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات کب ہوئی؟ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 180 سال ہوئی تو آپ علیہ السلام پر کمزوری کے آثار ظاہر ہونے لگے اور بینائی کمزور ہو گئی۔ اسی کمزوری کے عالم میں ایک مرتبہ آپ کی طبیعت کافی ناساز ہو گئی
اور آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو آپ کے بیٹوں امیس اور یعقوب نے غسل و کفن دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔